جانا اس اہمیت کی جانب انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو زمین کا یہ جو فرش بچھایا گیا ہے اور اس پہ جس انسان کو خالق کائنات اپنا نمائندہ بنا کر اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیج رہا ہے، اس کی اہمیت کس قدر ہے کہ جس کے لیے اہتمام فرش زمین کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اس جانب متوجہ ہونا ہے، اور یہ جو زمین بچھائی ہے خالق کائنات نے، اس کو متوازن کتنا بنایا ہے اس نے، اسباب حیات کو قائم رکھنے کا اہتمام کتنا کیا ہے اللہ نے، یہ بھی ہماری توجہ دلاتا ہے اس امر کی طرف۔ یعنی یہ زمین رب ذوالجلال نے اتنی سخت زمین نہیں بنائی ما سوائے چند علاقوں کے، وہ بھی اس کی اپنی ایک حکمت ہے۔ اتنی سخت نہیں بنائی کہ اس کے سینے کو چاک کر کے انسان سینہ ارض سے اپنی زندگی کے اسباب نہ ڈھونڈ سکے، بلکہ اس نے اس قدر اس کو نرم بنایا کہ اس کے سینے کو چاک کر کے اس میں گندم کا ایک دانہ ڈال کر یا کوئی بھی خوراک کا دانہ ڈال کر اس سے وہ اپنی غذا اور اس غذا کے ذریعے اپنی زندگی کی بقا کے اسباب انسان ڈھونڈتا ہے۔ پھر یہ کہ زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ یہ دلدلی ہو اور انسان کی حیات اس پہ ناممکن ہو جائے۔ کتنا متوازن اس کا پورا نظام ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے، اور یہ بات ہمیں بڑے واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ خداوند قدوس نے یہ زمین ہمیں نعمت کے طور پہ عطا کی ہے کہ اس سے ہمیں اسباب زندگی ملتے ہیں۔ تو اگر یہ زمین ایک نعمت ہے تو یہ زمین جن ہستیوں کی وجہ سے ہمارے یہ بچھائی گئی ہے، ابھی حدیث قصہ کی آپ تلاوت کر رہے تھے، خداوند قدوس نے تو واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ حبیب، اگر آپ کو اور آپ کی آل کو ہم تخلیق نہ کرتے تو یہ فرش زمین بھی ہم نہ بچھاتے، یہ آسمان کا سائبان بھی ہم نہ آپ کے سروں پہ، انسانیت کے سروں پہ اس کو ہم لگاتے۔ تو گویا اگر یہ زمین نعمت ہے اور زمین کے سینے سے اسباب زندگی نکلنے والی چیزیں ہمارے لیے نعمت ہیں، تو جن ہستیوں کی وجہ سے یہ زمین اور یہ نعمتیں اس سے متعلقہ ہمیں نصیب ہوئی ہیں، تو ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کی وجہ سے یہ اسباب حیات ہمیں میسر ہیں، وہ نعمت عظمیٰ ہیں۔ اسی لیے یہ طے ہے کہ نعمت عظمیٰ ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی مودت ہے۔ اس کے بغیر ہم باقی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور یہ نعمت اتنی آسانی سے، نعمت عظمیٰ یعنی نعمت مودت آل محمد اتنی آسان نہیں ہے۔ میں انہی نشستوں میں کسی ایک نشست میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا امر بہت سخت ہے، ہر قلب اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ صرف اس قلوب میں قرار کرتی ہے مودت آل محمد، ولایت ائمہ معصومین کی، جن قلوب کو خداوند قدوس نے چن لیا ہے مودت آل محمد کے لیے۔ تو یہ بھی اتنی بڑی نعمت رب ذوالجلال نے نعمت عظمیٰ کی صورت میں آل محمد کی مودت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ تو میری نظر میں یوم دوحہ الارض ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ اس کو عید کے طور پہ منانے کا حکم ہوا کہ جب فرش زمین بچھایا جا رہا ہے، تو جن ہستیوں کے طفیل جو کہ وجہ تقویم کائنات ہیں، ان ہستیوں کی عظمت کو مانے بغیر اس زمین پر اگر ہم چلیں گے تو گویا ہم نعمت کا شکر ادا کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ شکر تب ہوگا کہ زمین پہ چلتے ہوئے جہاں اطاعت خداوندی
کا کلاوہ ہمارے گلوں میں ہو، وہاں یہ احساس بھی ہو کہ یہ حیات جو ہمیں میسر رہی ہے، یہ نعمتیں جو حیات کے ذیل کی نعمتیں ہیں ہمیں میسر آئی ہیں، یہ ہمیں میسر نہ آتی اگر عالمین کے رسول اور ان کی پاکیزہ آل اور یہ خانوادہ خداوند قدوس ان کو خلق نہ کرتا۔ ایک دفعہ فضل صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور جو پیغام ہمیں ملتا ہے، غالباً میں قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں یہ حکم ہے کہ یہ زمین جو ہم نے تمہیں، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اس وقت، منون حدیث اپنا آیت مبارکہ میرے ذہن میں نہیں ہے، جس میں یہ واضح قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے کہ یہ جو زمین کا فرش ہم نے بچھایا ہے یہ اس لیے ہے کہ اس پہ تم ہماری اطاعت کرو، ہماری عبادت کرو۔ تو گویا یوم دوح الارض ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ زمین پہ ہم نے اطاعت گزار بندے بن کر رب ذوالجلال کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے یہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اس زمین پہ فرعون بن کر اکڑ کر ہم نے نہیں چلنا، عجز و انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت تھی کہ وہ زمین پہ انتہائی عجز کے ساتھ چلتے تھے۔ تمام بندگان خدا آج بھی اس دنیا میں جو نیک اور بندگان خدا، حقیقی بندگان خدا موجود ہیں، وہ زمین کے سینے پر اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اسی زمین کے شکم میں ہم نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور اسی کی مٹی میں ہم نے مٹی ہو جانا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم نے اگر کامیاب انسان بننا ہے، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا انسان بننا ہے، تو اس کرۂ ارض پر، اس اللہ کی بچھائی ہوئی زمین پر، آل محمد کے صدقے میں تخلیق ہونے والی اس زمین پر ہم نے اللہ کے مطیع کی صورت میں جینا ہے۔ اور یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پہ حاکمیت بھی رب ذوالجلال کی ہے۔ آپ نے قول امام حسین علیہ السلام کا پڑھا ہوگا، میں اس کیونکہ تھوڑا سا طویل ہے، میں صرف ایک ٹکڑا، جب ایک شخص نے کہا تھا کہ مولا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، گناہوں کی عادت مجھ سے ترک نہیں ہو پا رہی، کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ آپ نے 5 چیزیں بتائی تھیں کہ یہ کر لو، پھر جیسے چاہے تم گناہ کر سکتے ہو، پھر کرو گناہ۔ گویا وہ بڑا متوجہ ہوا، متجسس ہوا۔ اس میں سے ایک یہ نکتہ تھا کہ امام نے فرمایا کہ اس اللہ کی زمین سے کہیں دور نکل جا، پھر جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ تو ناممکن ہے۔ امام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس زمین سے جو اگنے والا رزق ہے، اس رزق کو جو اللہ دے رہا ہے اس کو چھوڑ دے، پھر جو گناہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ تو گویا نہ ہم اس زمین سے اگنے والے رزق کو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس زمین سے اگنے والا اناج ہم کھائیں، اس زمین سے برآمد ہونے والی نعمات سے ہم مستفید ہوں۔ تو کیوں نہ ہم مطیع رب ذوالجلال بن کر اس زمین پر زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے مطیع بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے ہم مطیع بن جائیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے ہمیں یہ کتنی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ سب سے بہترین وسیلہ محمد و آل محمد، مکتب اہل بیت کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا کہ جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھنے